بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے اذان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کہ دو موزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو مقرر کیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو موزن تھے، ایک سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ موزن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے اور وہ نابینا تھے، یعنی کہ وہ آنکھوں کی روشنائی سے محروم تھے۔ اذان ایک نماز کے لیے دعوت ہے، پیغام ہے، تو اذان کی خود فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو واقعہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس سے اذان کی فضیلت واضح ظاہر ہو جاتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے ہی دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حملہ کرتے تھے تو اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے۔ اگر مخالفوں کے شہر سے، یہاں پر بات ہو رہی ہے، اگر مخالفوں کے شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو ان پر حملہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہتے سنا تو فرمایا یہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے سنا تو ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے دوزخ سے نجات پائی۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا، یعنی کہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اذان کی فضیلت کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حملہ کرتے تو مخالفوں کے شہر سے اگر اذان کی آواز بھی سنائی دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملہ نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اذان کہنے والوں کی فضیلت، ظاہر سی بات کہ اذان اگر اتنی اہمیت کی حامل ہے تو جو اذان کہنے والے ہیں ان کی بھی فضیلت ہوگی، ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ عیسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اتنے میں انہیں موزن نماز کے لیے بلانے آیا، جس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن موزنوں کی گردن سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ جیسے موزن کہے اس کے پیچھے ویسے ہی جو کلمات دہرانے کے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، کیا حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم موزن کی اذان سنو تو وہی کہو جو موزن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے لیے دعا کی جائے، وسیلہ مانگا جائے۔ وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب اس شخص کے لیے ایک اور حدیث کے جو اذان کے کلمات پیچھے پیچھے ویسے ہی دہراتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب موزن اللہ اکبر کہتا ہے تو سننے والا بھی پیچھے اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح جب وہ پوری اذان میں موزن کی طرح پیچھے پیچھے کلمات دہراتا ہے تو سننے والے نے جب خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، بشرط یہ کہ ارکان اسلام پر بھی پابند ہو۔ ان تمام احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے اذان سننا بہت ضروری ہے، اذان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اذان کے درمیان بولنا نہیں چاہیے، اور اذان کے کلمات سنیے غور سے اور دہرانے چاہیے۔ موزن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اذان کی فضیلت اذان کہنے والے کی فضیلت ہے، اذان سننے والے کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے بارے میں ذکر کیا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے. اس کے بارے میں آج آپ کو حدیث بھی بتاتی چلو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کے گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے، اور اذان کے بعد پھر لوٹ آتا ہے، اور جب نماز کے لیے تکبیر اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے. جب وہ تکبیر کے بعد واپس آتا ہے تو وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں، جو نماز سے پہلے اس شخص کے خیال میں بھی نہ تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نمازی کو، جو نماز پڑھنے والا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں. امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں اذان کہنے والے، اذان سننے والے اور اذان کی فضیلت بخوبی پتہ چل گئی ہوگی. اور ایک حدیث آخر میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آدمی یعنی کہ جو مومن ہے اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. صرف جو مومن ہے آدمی ہے، جو مومن آدمی ہے اور کفر و شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نماز کا پابند بنا دے اور صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے. آمین. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.